کے فرمان کے اندر ایک واقعہ کا ذکر ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے اور واقعہ ذکر کیا ہے، وہ انشاءاللہ آج ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ ایک شخص گزرا جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ بچے کی ماں نے کہا، اے اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنانا۔ بچے نے اپنا منہ ماں کے پستان سے ہٹا لیا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اسے غور سے دیکھا اور کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ ماں دعا کری اس جیسا بنانا، اور بچہ کہہ رہا ہے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر دوبارہ وہ پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے اور کہتے تھے تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، اور وہ کہتی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بچے کی ماں نے پھر دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ بس اس وقت دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنے لگے۔ ماں نے کہا، ماں نے کہا کہ ایک خوش اتوار آدمی گزرا، یعنی ایک اچھا تیز رفتار آدمی گزرا، اور میں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا، تو تو نے اس کے برعکس کہا، اس کے الٹا کیوں کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور لوگ اس لونڈی کے پاس سے گزرے جسے کچھ لوگ مار رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری اور چوری کی ہے، تو میں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا، تو تو نے کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کرنا۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ بچے نے کہا، وہ حسین و جمیل گزرنے والا شخص بڑا سرکش تھا، بس میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اور یہ لونڈی جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی ہے، حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، اور کہتے تھے کہ تو نے چوری کی ہے، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی، تو میں نے دعا کی، اللہ مجھے اس جیسا پارسا نہ بنانا، اس جیسا پارسا بنانا۔ اس واقعے کے اندر ہمیں کئی ایک سبق ملتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ تکبر کرنے والے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سے وہ آدمی سرکش تھا اور اس کی ظاہری چیز کو دیکھ کر انسان کچھ ایسا بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، کس طرح سے یہ کیسا ہے، اس جیسا بننے کی نہ دعا کرنی چاہیے نہ خواہش رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کا ظاہر بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت اور جمیل کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں بننا کس کی طرح چاہیے؟ جو واقعی کے نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کا ظاہر اتنا اچھا نہیں لیکن باطن اچھا ہے۔ اور باطن انسان کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب انسان کے سلوک، انسان کا اخلاق اور انسان کا جو ہے اطوار رہن سہن اچھا ہو، تو اس طرح سے اس کی باطن کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کا ساتھ ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور ایسے ہی لوگوں کی جیسا بننا چاہیے، جیسا کہ اس واقعے میں ہمیں دکھتا ہے کہ وہ لونڈی بظاہر لوگ اسے برا بھلا کر رہے ہیں، بظاہر لوگ اس پر الزام تراشی کر رہے ہیں، لیکن وہ حالانکہ ایسا تھی، اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ تو بظاہر وہ اپنی صفائی نہیں پیش کر رہی، اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے بدکاری نہیں کی ہے، سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر رہی تھی کہ اللہ مجھے کافی ہے، میں گناہ ہوں تو اللہ ضرور میری بے گناہی جو ہے واضح کرے گا اور دنیا کے سامنے لائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر بھی جو ہمارا باب قائم تھا کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو بظاہر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بظاہر لوگوں کے یہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، گمنام ہے، کمزور ہے، لیکن اللہ کے یہاں بڑی اہمیت ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جیسے کہ اس باتوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، ایک کو تو لوگ بظاہر بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اور ایک کو بظاہر لوگ برا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کو ہمیں ایسے ہی لوگوں کو شمار کرے جس کا اور جن کا مقام و مرتبہ کرے یہاں بہت بلند ہے، بہت اہمیت و فضیلت رکھتی ہے۔
اور ایسے لوگوں سے رب العالمین تو ہمیں بچا، جن کا کوئی مقام تیرے یہاں نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت تیرے یہاں نہیں۔ آمین۔